SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अपनी नौइयत के लिहाज से एक इंतहाई अहम टॉपिक है। कुछ दिन पहले आपने ख़वातीन के आलमी दिन के देखा, उसके बाद ख़वातीन मार्च देखा और उसमें बहुत ज़्यादा एहतजाज वगैरह देखने को मिला और ये तासर मिला कि जैसे पाकिस्तान में या इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ कम है मर्दों की निस्बत। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान में जो कवानीन हैं उसमें ख़वातीन को बेशुमार ऐसे कवानीन हैं जिनमें ख़वातीन को जिन्स की बुनियाद पर मर्दों पर फ़ौक़ियत हासिल है और हम यहाँ ये समझते हैं कि शायद ख़वातीन के हकूक़ कम है, बल्कि मर्दों की निस्बत कहीं ज़्यादा हैं। और आज मैं ये वो कवानीन आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों की आगाही के लिए, और ये साबित करूँगा कि ख़वातीन के हकूक़ मर्दों की निस्बत कहीं ज़्यादा हैं। मसला उन पर अमल दरामद का है। हमने किताबों में तो ख़वातीन को हकूक़ दे दिए, मगर अमली तौर पर ख़वातीन आज भी अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती नज़र आती हैं। आज भी ख़वातीन को विरासत से महरूम किया जाता है, आज भी ख़वातीन का गैरत के नाम पे कत्ल होता है, आज भी छोटी उम्र में उनकी शादियाँ कर दी जाती हैं। तो इस्तेहसाल जो है ये हमारे मुआशरे में यकीनन मौजूद है, लेकिन किताबों की हद तक ख़वातीन के हकूक़ जो हैं वो मर्दों की निस्बत कहीं ज़्यादा हैं। सो आज इसी बात को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। SNA लॉ एसोसिएट तमाम पाकिस्तान में फैमिली केसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। मैं लेक्चर जब जारी करता हूं तो उसके कुछ अरसे बाद ही मुख्तलिफ लोगों के लेक्चर उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, जो मेरा लेक्चर ही सुनकर उसको कॉपी करते हैं और आगे अपना लेक्चर जारी कर देते हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक बार कहा था कि महज लेक्चर सुनकर लेक्चर जारी कर देना कोई आर्ट नहीं होता, आपकी इससे काबिलियत नहीं आ सकती। इसलिए अगर आपने कोई वकील करना हो, डॉक्टर करना हो, इंजीनियर हो, उससे सवाल करें। आपके सवाल का जवाब बताएगा कि वो जिससे आपकी बात हो रही है वो अपने फील्ड में कितना काबिल है। वो लेक्चर तो मैं भी किसी डॉक्टर का भी सुन लूँ, किसी मर्ज़ के बारे में, तो मैं भी एक हफ़्ता प्रैक्टिस करूँ तो मैं लेक्चर जारी कर दूँगा, लेकिन उससे मैं उस लेवल का डॉक्टर बन नहीं जाऊँगा या मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊँगा। इसलिए जब हम पूरे पाकिस्तान में सर्विस देते हैं, इस वक्त भी हमारी 48 शहरों में सर्विस मौजूद है और तमाम केसेस जो होते हैं मेरे ज़रिए निगरानी ही चलते हैं। और ये भी होता है मेरे साथ कि अक्सर लोग मुझे मशवरा करते हैं कि जी ये मेरा मसला है, ये हल होगा कि नहीं होगा, और मैं उन्हें कह देता हूँ कि जी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर लोकल कोई वकील कर लेते हैं, उसके बाद जब उनके ख़िलाफ़ को आर्डर आया था फिर मुझे फ़ोन आता है कि जनाब आपने तो कहा था कि आपके हक़ में हो जाएगा और हमने यहाँ वकील किया, ये केस किया। और भाई मेरा जो मशवरा भी होगा ना वो उस सूरत में होता है जब कोई हमारी सर्विसेज लेगा। अगर आप लोगों ने अपनी सर्विस लेनी है तो फिर जो आपके वकील जो भी हों उनसे मशवरा करें, वो ज़्यादा बेहतर आपको मशवरा देंगे, क्योंकि मेरा मशवरा उस सूरत में ही होगा जब हमारी सर्विस होगी। मेरा मशवरा कोई जनरल नहीं होगा कि आप कोई भी वकील कर रहे हैं उसके बाद आप मुझे कहें कि जी आप मैंने तो ये कहा था। तो इसलिए काइंडली इस बात का ख्याल रखा करें। दूसरी बात, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान में ना सिर्फ फौजदारी कवानीन में बल्कि फैमिली और सिविल कवानीन में भी बेशुमार कवानीन ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन को मर्दों पे फ़ौक़ियत हासिल है। उनमें से कुछ कवानीन में आज पेश करूंगा और साथ ही आपको वो कवानीन पेश दिखाऊंगा भी, ताकि आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में आगाही हो सके।
یہ میرا ایک ایسا لیکچر ہے جو ہے تو خواتین کے بارے میں کہ جو خواتین کے حقوق میں نے بیان کرنے ہیں، لیکن اس کو مرد حضرات بھی سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دفعہ 497 ضابطہ فوجداری کی ہے جو ضمانت سے متعلق ہے۔ اس میں اسپیشل ایک سیکشن دیا گیا ہے کہ اگر ملزم خاتون ہوگی تو پھر عدالت اس کو اسی بنا پر ریلیف دے گی۔ ایک تو 10 سال سے کم جو سزائیں ہیں جو پریویٹی کلاس فعال نہیں کرتی، وہاں خاتون کو ریلیف ملتا ہے ضمانت کے لیے، اور دوسرا ویسے بھی خواتین کو ریلیف ملے گا جب درخواست ضمانت کی بات ہوگی، اور اگر خواتین دودھ پیتے بچے کی ماں ہوں گی اور وہ بچہ بھی ان کے ساتھ جیل میں ہوگا تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملتا ہے۔ دفعہ 497 بھی آپ جو متعلقہ پیرا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156 بھی ہے، وہ ہے کہ اگر کسی خاتون پر زنا کا الزام ہوگا تو عدالت جو ہے وہ ایک تو اس خاتون کی گرفتاری عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، دوسرا انویسٹیگیشن جو آفیسر ہوگا وہ جو اس کی تفتیش ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے کم رینک کا آفیسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی خاص خواتین کے لیے قانون ہے، کیونکہ مرد پر زنا کا الزام ہوگا تو پھر وہ عام قانون کے تحت ٹریٹ ہوگا، لیکن اگر خاتون پہ ہوگا تو پھر اس کی گرفتاری جو ہے وہ بھی عدالت کی اجازت سے ہوگی، اور جو تفتیش ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سے کم رینک کا آفیسر نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ میں وہ قوانین صرف بتا رہا ہوں جس میں خواتین کو مردوں پر برتری حاصل ہے، یعنی یہ جو ریلیف خواتین کو حاصل ہے یہ مردوں کو پاکستان میں حاصل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو میں قانون بیان کرنے جا رہا ہوں وہ دفعہ 167 ہے، سب سیکشن 5 ہے ضابطہ فوجداری کا، جو جسمانی ریمانڈ سے متعلق ہے۔ مرد جو ہے وہ کسی بھی کیس میں گرفتار بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی ریمانڈ میں بھی جا سکتا ہے اگر اس سے کوئی ریکوری وغیرہ ہونی ہو اس تفتیش کی بابت، لیکن خاتون، یہ قانون کہتا ہے کہ خاتون صرف اس صورت میں گرفتار ہوگی اگر اس پر قتل کا الزام ہوگا یا ڈاکہ زنی کا الزام ہوگا یا دہشت گردی وغیرہ کا کوئی الزام ہوگا۔ ادروائز جتنے بھی مقدمات ہوں گے فوجداری، ان میں خواتین جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے نہیں ہوگی۔ صرف 3 یہ مقدمات ہیں جو قتل ہے، ڈاکہ زنی ہے اور دہشت گردی وغیرہ کے مقدمات ہیں۔ اور مزید اگر وہ جسمانی ریمانڈ پہ جائے گی تو اس کی جو تفتیش ہے وہ جیل میں ہوگی، اور اس میں جیل افیسر بھی ہوگا، شامل ہوگا، اور ایک زنانہ پولیس افیسر جو ہے وہ شامل ہوگی، اس کی موجودگی میں تفتیش ہوگی۔ مزید یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر خاتون جیل میں بھی ہوگی تفتیش کی غرض سے تو وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران جیل سے باہر نہیں جائے گی، اور دن میں بھی اگر اس کو تفتیش کے لیے جیل سے باہر جانا پڑتا ہے تو اس صورت میں بھی ایک خاتون جو پولیس افیسر ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ میں نے تیسرا آپ کو جو قانون بتایا ضابطہ فوجداری کا۔ اب جو چوتھا قانون میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ دفعہ 552 ہے ضابطہ فوجداری کی، جو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی جس کی عمر 16 سال سے کم ہے وہ اغوا ہو جاتی ہے تو حالات کوئی بھی ہوں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ فوری طور پہ اس کی برآمدگی کا آرڈر کر سکتا ہے، اس کو برآمد ہر صورت میں کروا سکتا ہے، چاہے فیکٹس کوئی بھی اس معاملے کے ہوں، لیکن یہ اسپیشل اختیار دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو تعزیرات پاکستان کی چند دفعات جو ہے جو کہ خواتین کی فیور میں ہے، جو کہ خواتین کو مردوں میں فوقے دیتی ہیں، وہ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دفعہ 498A وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی خاتون کو وراثتی جائیداد سے محروم کیا گیا ہوگا تو اس پر جو سے محروم کریں گے وراثتی جائیداد سے ان پر فوجداری مقدمہ ہوگا، FIR بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں 10 سال سزا اور 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے صرف دیوانی کیس ہوتے تھے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے، استقرار حق وغیرہ کے، لیکن یہ قانون فوجداری جو ہے وہ ریمیڈی فراہم کرتا ہے خواتین کو۔ اس طرح دفعہ 498B ہے کہ اگر کسی خاتون کا نکاح زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے تو یہ قابل سزا جرم ہے، جس کی سزا 7 سال جیل ہو سکتی ہے اور 10 لاکھ جرمانہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 498C ایک جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خاتون کی قرآن سے اگر کوئی شادی کی جاتی ہے تو یہ قابل سزا جرم ہوگا۔ اکثر دیہاتوں میں لوگ خواتین کو جو ہے تاکہ ان کی وراثت باہر نہ جائے اس سے روکنے کے لیے ان کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں، ایک رسم بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی قابل مذمت رسم ہے، اس لیے اس پر یہ قانون ہے، اور اس میں بھی 7 سال سزا اور 5 لاکھ تک جرمانہ ہے جو یہ جرم کرے گا۔ اب میں ضابطہ دیوانی کی چند دفعات جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلے دفعہ 56 ہے ضابطہ دیوانی کی، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر رقم کی ڈگری ہوگی اور عورت کے خلاف ہوگی رقم کی ڈگری، تو عورت رقم کی ڈگری میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا قانون ہے جس کا فائدہ اکثر لوگ اٹھاتے ہیں، نجائز بھی اٹھاتے ہیں، جیسے اکثر ذمہ دار گھرانے جو ہیں وہ قرضے لیتے ہیں تو خواتین کے نام پہ لیتے ہیں، تاکہ کل کو بینک کورٹ میں کیس بھی چلے، ڈگری بھی ہو تو خواتین کے خلاف ہو اور کم از کم گرفتاری کا اندیشہ نہ ہو اس میں۔ اور اسی طرح اب میں فیملی ایکٹ کی کچھ دفعات پیش کروں گا۔ دفعہ 18 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی، یہ قرار دیتی ہے کہ خاتون فیملی مقدمہ اپنے کسی والد، بھائی وغیرہ کے ذریعے لڑ سکتی ہے۔ خاتون پردہ نشین لیڈی جو بھی ہوگی وہ یہ مقدمہ لڑ سکتی ہے۔ یہ اختیار قانون میں مرد کو نہیں دیا گیا، مرد خیر آئے تو ڈائریکٹ آئے گا، لیکن خاتون کوئی بھی مقدمہ بذریعہ مختار خاص جو ہے وہ لڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اسی قانون کی دفعہ 21A ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی، جو خاتون کی جائیداد کا تحفظ کرتی ہے، کہ عدالت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ عدالت کسی بھی جائیداد کے جو کہ مقدمے میں انوالو ہو، فیملی مقدمے میں، اس کا اسٹے جاری کر سکتی ہے، اس کی پروٹیکشن دے سکتی ہے۔ جیسے اکثر خواتین کو حق مہر میں جائیدادیں لکھ دی جاتی ہیں، یا اقرار نامے میں لکھ دی جاتے ہیں، یا ہبہ نامہ لکھ دیا جاتا ہے، تو عدالت اس کا جو ہے وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ یہ بھی خواتین کی فیور میں ایک زبردست قانون ہے۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا جو شیڈول ہے وہ اگر ملاحظہ کریں تو اس شیڈول میں یہ شیڈول نمبر 2 جو ہے اس میں فیملی کورٹ کو اختیار دیا گیا کہ اگر خاتون کو اس کا شوہر یا سسرال والے مار پیٹ کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ مجسٹریٹ کے پاس وہ جائے یا FIR کٹوائے، فیملی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ بطور مجسٹریٹ اس کیس کو سماعت کر سکتے ہیں اور اس میں سزا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی قانون کی ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی دفعہ 25 جو ہے وہ یہ کہتی ہے، 25A وہ یہ کہتی ہے کہ مقدمات کی ٹرانسفر کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی خواتین کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ جہاں اگر مقدمات 2 مختلف شہروں میں چل رہے ہیں فیملی مقدمات، تو جس شہر میں خاتون رہائش پذیر ہوگی اس شہر میں عام طور پہ عدالتیں جو ہیں وہ مقدمات ٹرانسفر کرتی ہیں اور خاتون کی سہولت دیکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو جوزڈکشن فیملی کورٹ کے جوزڈکشن کے بارے میں دفعہ 6 ہے فیملی کورٹس رول 1965، وہ یہ کہتی ہے کہ فیملی مقدمات 2 جگہ دائر ہو سکتے ہیں، ایک تو جہاں وجہ اناد ہو، دوسرا جہاں فریقین آخری بار رہائش پذیر رہے ہوں۔ لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف اس میں خاتون کو دیا گیا کہ خاتون جو ہے وہ اگر یہ دونوں قانونی نیند سے ہٹ کر خاتون تنسیخ نکاح کے دعوے میں اور حق مہر کے دعوے میں اپنی عارضی رہائش سے بھی دعویٰ کر سکتی ہے، یعنی کوئی بھی اس کی ریزیڈنس ہوگی وہاں سے وہ کیس کورٹ میں فائل کر سکتی ہے اور کورٹ کو اختیار سماعت حاصل ہوگا۔ اسی طرح رولز فیملی لاز آرڈرز 1961 کی دفعہ 3A یہ کہتی ہے کہ اگر طلاق سرٹیفکیٹ کی بات ہو یا دوسری شادی کی اجازت کی بات ہو، تو جس علاقے میں خاتون رہائش پذیر ہوگی، بیوی رہائش پذیر ہوگی اس شخص کی، اس علاقے کے یونین کونسلوں کو اختیار سماعت ہوگا اس معاملے کا سننے کا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو نکاح نامے میں جو خاتون کا ایڈریس لکھا ہے وہاں اختیار ہوگا، بلکہ جہاں پر خاتون کی اس وقت رہائش ہوگی وہاں اس کو اختیار ہوگا۔ تو آج کا یہ میرا لیکچر تھا جس میں نے 14 مختلف ایسے رائٹس بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ پاکستان میں مختلف قوانین میں خواتین کو حاصل ہیں اور جو مردوں پر ان کو فوقیت دیتے ہیں۔ جو یہ رائٹس وہ ہیں جو صرف خواتین کو حاصل ہیں، مردوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو امید ہے اب میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ assetlaw.com پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں، یا میرے واٹس ایپ ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔